جی دوستو، تو یہ جو ایکسیشن کا جو رائٹ تھا وہ رولر کو دیا گیا تھا، اور اس میں تمام رولرز نے ہی ہندوستانی ریاستوں کے اور پاکستان کے اندر جو پرنسلی اسٹیٹ تھی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن ڈاکومنٹ سائن کیے۔ اب 3 جون کے منصوبے میں ریاستوں کو جب ساورنٹی دی گئی تو ان کو یہ حق کیوں نہیں دیا گیا کہ انہیں آزاد اور خود مختار رکھا جائے؟ ہندوستان کی پارلیمنٹ نے کسی بھی ریاست کو ٹیکنیکلی آزاد رہنے کا حق نہیں دیا تھا، لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو برطانیہ یا جو ویسٹرن ڈیموکریسیز تھیں، انہوں نے اپنی جو بنیاد ہے، جب نیشن اسٹیٹ کی بنیاد رکھی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ نیشن اسٹیٹ کی جو بنیاد ہوگی وہ لینگویج، علاقہ، ایک اکنامک سسٹم، ایک پولیٹیکل جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن، اور ان کا جو ہے وہ ایک علاقے پہ رہنا سہنا، اور ایک کلچر کسی حد تک جو ہے وہ اس کی بات کی گئی۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو نیشن اسٹیٹ ہوں گی وہ مذہب کے معاملے میں وہ سیکولر ہوں گی، یعنی مذہب کے معاملے میں، دھرم کے معاملے میں وہ کسی بھی مذہب، دھرم یا فرقے کا ساتھ نہیں دیں گی، بلکہ وہ غیر جانبدار یا امپارشل رہیں گی مذہب دھرم کے معاملے میں، اور وہ سیکولر رہیں گی۔ تو تمام نیشن اسٹیٹس جو ہیں، جو ویسٹرن کنٹریز میں تشکیل دی گئیں یا بنائی گئیں، اسٹیبلش کی گئیں، وہ تو سیکولر بنیادوں پر بنائی گئیں، لیکن امپائرز ختم کر کے۔ لیکن جب ہندوستان سے برٹش نے اپنی امپائر کو ختم کیا تو یہاں 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پر ہندو اور مسلمان قومیں جو ہے وہ کھڑی کی گئیں، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کے ہاں جو نیشنز بنتی ہیں وہ دھرم سے بنتی ہیں، مذہب سے بنتی ہیں۔ حالانکہ یہ فالس جو ہے وہ ان کا نظریہ تھا، سوچ اور فکر تھی اور آئیڈیا تھا۔ مذہب دھرم جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ بنیاد پر کوئی نیشن بلڈنگ نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی نیشن بلڈنگ کا مذہب دھرم سے کوئی خاص تعلق ہے۔ تو اس طرح ہندوستان کو کمیونل بنیادوں پر ڈیوائیڈ کیا گیا، اس کا بٹوارا کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں ہندوستان کی 3 اور ریاستیں بھی ڈیوائیڈ ہو گئیں، جس میں پنجاب ہے، بنگال ہے، اور ہماری ریاست جموں کشمیر ہے۔ ریاست جموں کشمیر کی جو تشکیل ہوئی تھی، یہ برٹش کے یہاں پنجاب پر قبضے کے بعد اس کی تشکیل ہوئی تھی۔ تو ریاست جموں کشمیر کا جو تھوڑا سا جو معاملہ تھا وہ اس لیے ڈیفرنٹ تھا کہ یہ ایک نئی انٹیٹی کریٹ کی گئی تھی 1846 میں، جو ٹریٹی آف امرتسر جس کو کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں۔ تو اس کا جو ہندوستان اور ہندوستانی جو یعنی جو برٹش انڈیا تھا، اس کے ساتھ جو ٹریٹیز ہیں وہ صرف ڈیفنس یا فارن افیئرز یا ایڈمنسٹریٹو ریلیشن شپ کی بنیاد پر ہی اس کے ریلیشن شپ نہیں تھے، بلکہ برٹش انڈیا کے ساتھ یا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کے یہ تعلقات بھی تھے کہ اس دوران جو ٹیریٹریز ٹرانسفر کی گئی تھیں ریاست جموں کشمیر کے یا جموں کے راجہ گلاب سنگھ کو، اس میں کشمیر کا صوبہ شامل تھا، اس میں گلگت بلتستان کے ایریاز شامل تھے، اور یہ جو علاقے تھے یہ باقاعدہ ٹریٹی آف امرتسر کے ذریعے یہ علاقے جموں کی سلطنت کو یا جموں کی اس وقت کی اسٹیٹ کو یہ ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ اور اس ٹریٹی میں اور ان علاقوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے باقاعدہ جو برٹش انڈیا تھا یا اس وقت کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس نے باقاعدہ جموں کے حکمران راجہ گلاب سنگھ سے باقاعدہ 75 لاکھ نانک شاہ جو اس وقت پنجاب کی کرنسی تھی وہ لی تھی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی جو بنیاد تھی، جو نیچر تھی، وہ باقی پرنسلی اسٹیٹ سے ڈیفرنٹ تھی۔ ایک طرف تو اس کو ایک نئی انٹیٹی، ریجنل انٹیٹی یا ایک نئی جیوگرافی پر مشتمل ایک نئی جو ہے وہ علاقائی ریاست کریٹ کی گئی تھی، اسٹیبلش کی گئی تھی، اور اس کے بدلے میں برٹش انڈیا نے جموں کے راجہ گلاب سنگھ سے منی ٹرانزیکشن کرائی تھی، یعنی منی لی تھی، پیسہ لیا تھا۔ تو اس طرح ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ڈوگرا گلاب سنگھ کے خاندان کی جو امپائر بنی تھی،
ख़ानदानी امپائر بنی تھی، اس میں باقاعدہ جو ٹیریٹریز کشمیر کی یا گلگت بلتستان کی یا جو باقی جو علاقے تھے جو اس وقت دیے گئے تھے، بعد میں ان میں رد و بدل کیا گیا، یہ باقاعدہ منی کے ایوز لیے گئے تھے، پیسے کے ایوز لیے گئے تھے۔ تو اس طرح ریاست جموں کشمیر کی جو حیثیت ہے وہ تھوڑی سی باقی ریاستوں کے معاملے میں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی پوزیشن جو ہے وہ سری لنکا، مالدیپ، بھوٹان، افغانستان کی طرح ہو جاتی ہے، اور اس کا جو حکمران ہے اس کے ساتھ جو ان کی یہ ٹریٹی ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ نئی انٹیٹی ہے اور نئی جیوگرافیکل جو ہے وہ انٹیٹی اسٹیبلش کی گئی تھی۔ تو اس وجہ سے مہاراجہ ہری سنگھ نے 1947 میں یہ کہا کہ ریاست جموں کشمیر کو اس کے خاندان نے چونکہ نئے سرے سے 1846 میں اسٹیبلش کیا تھا، تو وہ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ اس کا ہلاک اس لیے نہیں کرنا چاہتا یا ایکسیشن اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہے کہ یہ انڈیسائیڈڈ ہے، اور یہ اپنے خاندان کی بنائی ہوئی ریاست کو ایک نیشن سٹیٹ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی یونٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہندوستان پاکستان میں شامل نہ کیا جائے، چونکہ ہندوستان اور پاکستان میں شامل ہونے سے یہ ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی اور اس کی یونٹی برقرار نہیں رہے گی۔ اس لیے اس کو ایک بفر زون کے طور پر، بفر سٹیٹ کے طور پر دونوں ملکوں کے بیچ میں رکھا جائے، اور ان کے ساتھ دونوں کنٹریز کے ساتھ اس نے نئے سرے سے ٹریٹیز کرنے کی کوشش کی، جس طرح اس کے باپ دادا نے برٹش انڈیا کے ساتھ ٹریٹیز کی تھیں۔ تو اس طرح ریاست جموں کشمیر کو اس نے ہندوستان اور پاکستان سے بچانے کے لیے یا اس کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے جو نئے سرے سے ٹریٹی کرنے کی کوشش کی، اس نے ہندوستان نے تو اس ٹریٹی کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا تھا یا سائن نہیں کیا تھا، لیکن پاکستان نے سائن کرنے کے باوجود جو ہے وہ اس ریاست پر 22 اکتوبر کو حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ریاست جموں کشمیر ڈسپیوٹڈ ہو گئی۔ چونکہ اس ریاست جموں کشمیر کو پاکستان نے انیکس کرنے کی کوشش کی، چونکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ہندوستان نے جونو گڑھ کی ریاست کو انیکس کر لیا تھا بائی فورس، تو پاکستان نے بھی اسی اسی عمل کو یہاں دہرانے کی کوشش کی، چونکہ وہاں بھی سمال داس گاندھی نے بغاوت کر دی اور بمبئی میں اپنی ایک جلا وطن حکومت یا ایگزائل گورنمنٹ کی تشکیل کر دی۔ تو یہاں بھی بالکل اسی عمل کو ریپیٹ کیا گیا، لاہور سے یا راول پنڈی سے گورنمنٹ کا اعلان کرایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو 24 اکتوبر کو اس کی تشکیل کرائی گئی۔ تو یہ سارا جو عمل تھا یہ جونو گڑھ کے بالکل جو ہے وہ اس کو کاپی کیا گیا تھا۔ جونو گڑھ کی ریاست کو ہندوستان نے انیکس کیا تھا، تو پاکستان نے اس کو یہاں انیکس کرنے کی کوشش کی، تو جس کی وجہ سے یہاں یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پونچھ کے علاقوں میں بغاوت ہو گئی ہے، لیکن وہاں چونکہ فوج کے لوگ انوالو تھے، جو ریٹائرڈ فوجی تھے، اور بہت سارے اور بھی اس میں فورسز انوالو ہو گئی تھیں، تو اس کو بہانہ بنا کر یہ سارا یہاں عمل کیا گیا، جس کے نتیجے میں یہاں پھر پاکستانی فوج آ گئی۔ بعد میں ہندوستانی فوج جو ہے وہ اپنے سری نگر اور کشمیر کے علاقوں میں آ گئے، پھر جموں کے علاقوں میں آ گئے، تو اس طرح ریاست جموں کشمیر ٹوٹ بھی گئی اور یہ ڈسپیوٹڈ بھی ہو گئی۔ تو اس کا ڈسپیوٹ اس طرح پیدا ہو گیا۔ بعد میں پھر اس کی ایک پوری ہسٹری ہے کہ اس ڈسپیوٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے یا اس کو کس طرح مس ہینڈل کیا گیا ہندوستان نے اور پاکستان نے، اس پر ہم نیکسٹ بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔